تشبیہ دی ہے کہ جیسے آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے خوبصورت لگتے ہیں، ایسے ہی میرے گرد بیٹھنے والے میرے صحابہ مجھے خوبصورت لگتے ہیں۔ اور جیسے ستاروں کو دیکھ کر لوگ راستے کو جان لیتے ہیں، آج تو سائنسی دور آ گیا، اس سے پہلے جب کشتی سفر کرتی تھی یا جہاز سمندر میں سفر کرتے تھے، راستوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا، تو ستارے کو دیکھ کے راستے کا تعین کیا جاتا تھا، تو لوگ اس کو اپنا مرکز سمجھ لیتے تھے کہ یہ ستارہ قطبی ستارہ ہے، یہ فلاں ستارہ ہے، یہ فلاں ستارہ۔ ستاروں کی پہچان ہوتی تھی تو اس کی وجہ سے سمندر میں سفر کیا جاتا تھا۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے صحابہ ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں، اور جو کشتی جس میں ہم سفر کر رہے ہیں یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کے ساتھ اس طرح محبت اور مودت کرنی ہے کہ گویا کہ کشتی پانی کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، اسی طرح اہل بیت کی مودت، اس کی محبت کے بغیر ہم چل نہ سکے۔ ہمیں راستے کا تعین کرنا ہو، ستاروں سے رہنمائی ہم لیں گے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں گے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ جس نے کسی ایک صحابی کی بھی اقتداء کر لی، پیروی کر لی، اطاعت کر لی، وہ اس کے مطابق زندگی اپنی بسر کرے گا تو ہدایت پا جائے گا۔ آج ہم جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا دن ہے۔ بہت سارے روافض اہل تشیع ایسے ہیں کہ جو ان کے وصال پہ خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ بات ہمارے لیے بہت بڑی پریشان کن بات ہے کہ وہ اس لیے خوشیاں مناتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا وصال ہوا، جان چھوٹ گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے اور وہ شریعت محمدی پہ زندگی بسر کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا، وہ ہمارے سر کو تاج ہے۔ ہم تو سارے صحابہ کو شانوں والا سمجھتے، لیکن اہل تشیع نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ جس دن ان کا انتقال ہوا انہوں نے خوشیاں منائی اور کھانے تقسیم کیے۔ نیت کا فرق ہے، ہم بھی کھانا تقسیم کر رہے ہیں، ہماری نیت یہ ہے کہ ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے کر رہے ہیں، اور ان کی نیت کیا ہے کہ وہ خوشیاں مناتے ہوئے کر رہے ہیں۔ دیکھیں بیٹا، عمل دخل جو ہے تمام تر اعمال میں وہ نیت کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ پتھروں کو پوجنا یہ ہندوؤں کا کام ہے نا، مشرکوں کا، مگر ہم بھی پتھر کو چومتے ہیں، وہ پوجتے ہیں بھی، پوجنے اور چومنے میں بھی فرق ہے۔ چومنا محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں بھی اپنے بتوں سے محبت ہے، ہم اس لیے ان کو چومتے ہیں، لیکن ادھر حجر اسود کو چومنے والے مسلمان ہیں۔ تو لوگوں میں جو اختلاف ہوا، لوگوں نے تانے بھی دیے کہ دیکھیں وہ بھی پتھروں کو چومتے ہیں، تم بھی پتھروں کو چومتے ہو، اس کی وجہ کیا؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کو واضح کر دیا کہ اے حجر اسود، میں تمہیں کبھی نہ چومتا، میرے نبی نے تمہیں چوما اس لیے۔ یہ حجر اسود جو ہے یہ جنتی پتھر ہے، اور جنت سے یہاں تشریف لایا تھا، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے اٹھا کے اسے خانہ کعبہ کے اس کونے میں نصب کیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چومنے کے اعتبار سے ہم دونوں برابر ہیں، لیکن ان کی نیت ان کی ہے، ہماری نیت اپنی ہے۔ ان کی نیت عبادت کی وجہ سے چومنا ہے، ہم حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے مگر محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے نبی نے بھی اسے چوما ہے، کہ وہ جنت سے آیا ہے۔ تو لہٰذا نیت کا فرق ہوتا ہے۔ آج لوگ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تم خوشیاں مناتے ہو، بھئی ہم تو خوشیاں نہیں مناتے، ہم تو ایصال ثواب کی محفل کرتے۔ ہر وہ صحابی جو دنیا سے رخصت ہوا، اس کے جب بھی وصال کا دن آتا ہے ہم ایصال ثواب کرتے۔ ہمارا تو روز کا معمول ہے الحمدللہ، صبح کے ختم پڑھتے ہیں، شام کے ختم شریف ہوتے ہیں، ان میں جب دعا کرتے ہیں تمام صحابہ کا نام لے لیتے ہیں، تمام اہل بیت کا نام لیتے ہیں، تمام نبیوں کا نام لیتے ہیں، تمام ان کی ازواج مطہرات کا نام لیتے ہیں، تمام ان لوگوں کا جو کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، سب کا ہم نام لیتے ہیں۔ لہٰذا ڈیپینڈ کرتا ہے نیت کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ جب وحی نازل ہوتی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں فرماتے کہ اے معاویہ ان کو لکھ لو، یہ اللہ کی طرف سے مجھے پیغام ملا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی لکھا کرتے تھے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ساتھ بڑا پیار تھا۔
بڑی محبت تھی میرے کریم آقا علیہ السلام جب جس کو ہم کنڈوں کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ پہلے وقت میں کنڈے اس لیے ہوا کرتے تھے کہ وہ کچے برتن ہوا کرتے تھے. جدید دور آ گیا، کچے برتنوں کا دور چلا گیا، آج ہر طرح کے بہترین قسم کے برتن موجود ہیں، لیکن نام وہی رہا جو پہلے دور میں نام مشہور ہو گیا تھا. تو نام آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم آج کنڈوں کا ختم دلوا رہے ہیں. تو اہل تشیع خوشیاں مناتے ہوئے کرتے ہیں. ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک ہدیہ پیش کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے یہ ہدیہ قبول فرمائیں، اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے ہیں. آپ کی ولادت کا واقعہ بڑا عجیب ہے. آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو 5 سے 10 منٹ میں یہ واقعہ سناؤں گا انشاءاللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو پیاری امی جان ہے ان کا نام ہے ہندہ. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہندہ کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ نکالنے والی اور وحشی کی ذمہ داری لگانے والی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا وہ وحشی تھا. وحشی کو بھیجا کس نے تھا؟ یہ ہندہ نے. لیکن قربان جائے میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس ہندہ کو بھی معاف کر دیا تھا اور اس وحشی کو بھی معاف کر دیا تھا. فرمایا کہ وحشی جب بھی تو آیا کرے نا تو میرے پیچھے بیٹھا کر، جب میرے سامنے بیٹھتا ہے نا تو مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے. اب دیکھیے مجھے بتائیے کہ میرے نبی کا حلم کتنا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جو صفاق قسم کے لوگ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا. اور ہندہ کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ ہندہ کی جو پہلی شادی ہوئی تھی وہ فاقہ نامی ایک شخص تھا اس کے ساتھ ہوئی تھی. وہ بڑا سخی شخص تھا. اس نے ایک ایسا کمرہ بنایا ہوا تھا جو مہمان خانہ بنایا ہوا تھا، گھر کے ساتھ ملحقہ تھا، جس کو ہم بیٹھک کہتے ہیں، ڈرائنگ روم کہتے ہیں. جتنے بھی مسافر وہاں سے چلتے ہوئے جاتے تو وہ فاقہ ان کے لیے اہتمام کرتا، مہمان نوازی کرتا، مسافروں کو کھانا کھلایا کرتا تھا. وہ ہمہ وقت اپنے اس ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوتا، اس کی بیوی ہندہ بھی اس کے پاس ہوتی. آپس میں یہ بیٹھ کے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے، اہتمام کرتے. جب مہمان آ جاتے تو پھر ہندہ اپنے گھر چلی جاتی تو یہ فاقہ بیٹھا رہتا وہاں پہ مہمان نوازی کرتا. تو وقت گزرتا گیا. ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ایک شخص اس کمرے میں داخل ہوا. ادھر جو ہندہ کا شوہر تھا فاقہ، یہ اپنے کسی کام کی غرض سے یا رفع حاجت کی غرض سے گھر میں داخل ہوا تاکہ میں رفع حاجت کر کے ابھی آتا ہوں، فریش ہو کے آتا ہوں. اتنے داخل ہوا، اس نے جب دیکھا کہ کمرے میں تو ایک عورت بیٹھی ہے، اس کا رخ بھی دوسری طرف ہے. یہ مہمان داخل ہوا، کچھ دیر کے بعد وہ واپس چلا گیا. اتنے میں فاقہ اندر سے آ گیا. اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ تو غلط ہے، تو نے اس آدمی کے ساتھ کوئی تعلق بنایا ہے، یہ کیوں آیا تنہائی میں تیرے پاس؟ آپس میں جھگڑا ہو گیا. اب جب جھگڑا ہوا نا، بات اتنی طول پکڑ گئی کہ لوگ باتیں کرنے لگ گئے. کوئی ہندہ کے بارے میں باتیں کرتا، کوئی فاقہ کو غلط کہتا. معاملہ اتنا گھمبیر ہو گیا کہ اس نے کہا کہ میں کسی صورت بھی تمہیں رکھنا قبول نہیں کروں گا. اب باپ جو تھا پریشان ہو گیا کہ میری بیٹی کو یہ فارغ کر رہا ہے. باپ نے اپنی بیٹی کو قسم دے کے کہا کہ بیٹی سچ سچ بتا کہ اگر تیرا اس بندے سے کوئی ناجائز تعلق تھا تو تب بھی بات کلیئر ہو جائے، پتہ تو چلے نا. اگر نہیں تھا تب بھی تو مجھے جیسا کہے گی میں اس کے مطابق فیصلہ کروں گا. ہندہ کہنے لگی کہ نہیں، میں کسی صورت بھی ایسے ناجائز کام میں ملوث نہیں ہوں. اب یہ طے پایا کہ فلاں جو یمن کا کاہن ہے نا اس کے پاس چلتے ہیں. اب یہاں پہ کاہن کی بات کر دو. کاہن کسے کہتے ہیں؟ کاہن وہ ہوتے ہیں جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غیب کی باتیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں بتا سکتا. اللہ چاہے تو اپنے نبیوں کو فرشتوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے یا القاء کے ذریعے، الہام کے ذریعے، خوابوں کے ذریعے اپنے نبی کو مطلع کر سکتا ہے. نبی کو یہ علم دیتا ہے، اس لیے کہ ہوتا ہے جو ہم نہیں جانتے نبی بتاتا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں جنت کے بارے میں بتایا، دوزخ کے بارے میں بتایا، فرشتوں کے بارے میں بتایا، حوروں کے بارے میں بتایا، جبکہ ہمیں نہیں پتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ تعلق اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ تھا. اس میں بے شک کبھی واسطہ حضرت جبریل امین علیہ السلام بنتے، کبھی کوئی اور فرشتہ بنتا، کبھی وحی کے ذریعے، کبھی خواب کے ذریعے. تو یہ بیٹا توجہ ادھر. تو بات یہ ہو رہی تھی، یہ جو کاہن ہوتے ہیں ان کو جنات آ کے خبریں دیتے.
فرشتے جب آپس میں باتیں کرتے ہیں، جنات آسمان کی بلندیوں پہ جاتے ہیں، فرشتوں کی آپس کی باتیں نوٹ کر لیتے ہیں، کچھ باتوں کا علم انہیں ہو جاتا ہے، یہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے، تو یہ کچھ باتیں آ کے بتا دیتے ہیں ان کو اپنے طور پہ، پھر اپنے شرارتی قسم کے ذہن سے یہ باتیں بنا لیتے ہیں، تو بعض باتیں ان کی سچ بھی ہو جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنات فضا میں بھی تیرتے ہیں، باقاعدہ فضا میں سیر کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، جہاں بے حیائی کے کام ہوں گے، حسد ہوگا، چغلی ہوگی، غیبت ہوگی، یا فلمیں ڈرامے گانے باجے ہوں گے، شیاطین وہاں اتر آتے ہیں کہ یہ تو ہمارا گھر ہے، یہ تو ہمارے مطلب کے کام ہو رہے ہیں یہاں پہ، جبکہ جس جگہ پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، جہاں پہ اللہ جل شانہ کا ذکر ہوتا ہے ملائکہ اس ذکر کی محفل کو گھیر لیتے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں گواہی پیش کرتے ہیں، لیکن جس جگہ پہ بے حیائی کے کام ہوتے ہیں وہاں پہ ملائکہ کا نزول نہیں ہوتا بلکہ شیاطین اترتے ہیں، تو شیاطین وسوسے بھی پیدا کرتے ہیں، پھر خیالات بھی پیدا کرتے ہیں، بدگمانیاں بھی پیدا کرتے ہیں، تو یہ کاہن جو تھے ان کی دوستی چونکہ شیاطین کے ساتھ ہوتی، جنات کے ساتھ ہوتی، جنات ان کو اس طرح کا چھوٹا موٹا علم دے دیتے۔ اب یہ واقعہ کی طرف میں آؤں، واقعہ کیا ہوا کہ یہ اس کاہن کے پاس جانے لگے کہ راستے میں کاہن کے پاس جب جانے لگے کہ ذہن یہ تھا کہ ہم اس سے جا کے پوچھتے ہیں تو بتا کہ ہماری بیٹی یہ قصوروار ہے یا قصوروار نہیں ہے۔ ابھی راستہ اتنا لمبا تھا، سفر کرتے کرتے یمن میں پہنچنا تھا، اب صورتحال یہ تھی کہ راستے میں ان کے ذہن میں خیال آیا کہ یار ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ کاہن جھوٹ بولے، میری بیٹی کی بے عزتی ہو، تو بیٹی بھی پریشان ہو گئی، اس کا چہرہ زرد ہو گیا ہندا کا، وہ کہنے لگی کہ ابو جان دیکھیں اگر اس نے بات جھوٹ کی تو لوگ پھر بھی میرے بارے میں باتیں کریں گے، اگر اس نے سچ بتایا اور یہ کہا کہ یہ بالکل اس طرح کی ہے تو یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہوگی، مجھ پہ اتنا الزام لگے گا، تو میں پریشان اس لیے ہوں، جبکہ میں بالکل دامن میرا صاف ہے، میرے اندر کوئی ایسی کمی اور کجی نہیں ہے۔ باپ کہتا ہے اچھا پریشان نہ ہو، ہم دیکھتے ہیں بیٹا توجہ آپ کی ادھر نہیں ہے، تھک گئے آپ کے علم میں ہوگا، آپ آگے بیان کر سکیں گے، بتا سکیں گے، ورنہ آپ کو اہل تشیع اسی کو غلط رنگ دے کے بیان کریں گے، تو آپ کو میں حقائق بتا رہا ہوں، آپ کے علم میں ہونے چاہیے۔ اب کیا کیا، راستے میں انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو کسی اور کے علم میں نہیں تھا، میں وہ کام یہاں پہ تذکرہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، چونکہ آپ کی عمر اس لیول پہ نہیں ہے، میں آپ سے اس لیول پہ بات کروں، تو وہ جو کام کیا وہ ان تینوں لوگ جو تھے، اس کی کچھ سہیلیاں تھیں، کچھ لوگ تھے، آپس میں انہوں نے کوئی ایک ترکیب بنائی کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، آپس میں یہ بات طے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے بارے میں وہ بتا دے، اگر وہ بتا دے گا ہم سمجھیں گے کہ اس کا علم بہت بڑا ہے، تو پھر اس سے جو بات ہوگی وہ تصدیق شدہ ہوگی۔ جب وہاں پہنچے تو کاہن نے بتا دیا تم راستے میں یہ باتیں کرتے آئے ہو، یہ اور حیران ہو گئے کہ واقعی یہ زبردست علم رکھنے والا بندہ ہے، تو اس کاہن نے ہر بچی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بتایا کہ یہ اس طرح کی ہے، یہ اس طرح کی ہے، یہ اس طرح کی ہے، جب ہندا کی باری آئی اس نے کہا کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، یہ بالکل پاک ہے، اس کے تو بطن سے اللہ نے ایک بادشاہ پیدا کرنا ہے۔ اب جب یہ خبر دی تو خیر فاقہ جو تھا وہ بھی ساتھ تھا، چونکہ اس کا ہندا کا شوہر تھا نا، اب یہ شک پڑ گیا تھا، آپس میں مسئلہ تھا، پریشانی تھی، ڈسٹربنس تھی، اس نے فوراً اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کے بطن سے بادشاہ دے گا۔ اب ہندا نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، کہنے لگی وہ بیٹا تیرے وجہ سے نہیں ہوگا، میں شادی اور کروں گی، تو میں تیرے ساتھ شادی رکھوں گی نہیں، تو نے مجھ پہ اتنا بڑی تہمت اور الزام لگایا۔ پھر ہندا نے شادی کی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو ان سے اللہ کریم صلی اللہ علیہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہت کا نظام دیا، پہلے جتنا عرصہ گزرا وہ خلافت ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری حیات طیبہ کے بعد 30 سال تک خلافت ہوگی، اور اس کے بعد پھر بادشاہت شروع ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے خلیفہ اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنایا۔ جس جگہ پہ ہمیں اختلاف ہوتا ہے، ہمیں سے مراد کیا کہ یعنی لوگوں کو اختلاف ہوا کہ یہ ایسا کیوں کیا، چاہیے تو یہ تھا جیسے خلفائے راشدین نے یعنی عام لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کی رائے کو مقدم جانا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی موجودگی میں
فیصلہ کیا کیا کہ یزید کو میں اپنا ولی عہد مقرر کرتا ہوں. یہ جو تھا یہ حکومت بادشاہت میں بدل گئی، جو خلافت تھی وہ بادشاہت میں بدل گئی. تو اس طرح یہ معاملہ ہوا. تو اسی وجہ سے یہ اختلاف ہوئے کہ یزید نے چونکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہ بے شک بذات خود شامل نہیں تھا، لیکن حکم اسی کا تھا کہ جو بیعت نہیں کرتا، مجھے مانتا نہیں ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا. اور یہاں تک کہ یزید نے مسجد نبوی میں 3 دن تک نماز نہیں ہونے دی، گھوڑے باندھے رکھے. سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو مجنون شو کر کے نہ وہاں رہا 3 دن تک. اللہ کی قسم میں نے مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے آواز بھی سنی. جب اذان کا وقت ہوتا اذان سنتا، اور جب جماعت ہوتی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کرواتے، ان صحابہ کے ساتھ میں بھی شامل ہوتا. تو لوگ مجھے برا بھلا کہتے کہ یہ پاگل ہے. میں چونکہ حرکتیں اس طرح کی کرتا تھا تاکہ میں مسجد نبوی کے اندر ہی رہوں، تو میں نے یہ چیزیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھی. پتہ یہ چلا کہ یہ یزید جو تھا اس کا کردار اچھا نہیں تھا. اس وجہ سے تو ہمیں بھی اختلاف ہے. ہم بھی امام علی مقام کے حق میں ہیں، اس لیے کہ امام علی مقام کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے. وہ سیدہ شباب اہل جنہ ہیں، لیکن یزید کے بارے میں کوئی ایسی روایت موجود نہیں. ہاں البتہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑی شانوں والے تھے اور اتنا پیار کرنے والے تھے. ایک بار ایک بڑی قیمتی چادر کسی نے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی، اور آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو دے دی. اس صحابی سے 30,000 دینار میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر خریدی. کسی نے پوچھا کہ اتنی مہنگی کیوں خریدی؟ سونے کے سکے دے کے. کہنے لگے اس چادر کو کفن کے طور پہ استعمال کرو، یہ میرے نبی کی نسبت والی چادر ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے کریم آقا علیہ السلام کے ناخن مبارک اپنے پاس سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. وصیت فرمائی کہ جب میں مر جاؤں تو قبر میں جب مجھے تم دفن کرو تو میری آنکھوں پہ آقا کریم علیہ السلام کے منہ مبارک رکھ دینا، ناخن مبارک رکھ دینا، اور میرے ہونٹوں پہ بھی رکھ دینا. اب یہ عقیدت، یہ پیار تھا، تو ایسے شخصیت سے ہم پیار کیوں نہ کریں؟ تو لہٰذا جو یزید کی آڑ میں امیر معاویہ کو برا کہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوں گے. تو امیر اہل سنت نے تو ماشاءاللہ گزشتہ برس 100 مسجدیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ بنائیں. تو لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ کریم جل وعلا ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہمیں بھی فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مستفیض فرمائے. اب دعا فرماتے دائما کثیرا الحمدللہ رب العالمین. بار اللہ تو شان کریمی کا مالک آقا دو جہاں کا صدقہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. سب نے جو ذکر اذکار کیا، جو پڑھا، جو سنا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو لنگر کا اہتمام کیا گیا وہ بھی قبول فرما. بار اللہ شان کریمی کا مالک آقا دو جہاں کا صدقہ یہ جملہ ثواب سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں قبول فرما. اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء علیہ السلام، ازواج مطہرات، اہل بیت حضور، صحابہ کرام، شہداء کرام، اولیاء عظام امت محمدیہ کی بارگاہ میں قبول فرما. بالخصوص بابا جی حضور، ان کے والدین کریمین، جملہ مشائخ اور مشائخ میں حضرت شیخ بدر الدین جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ اور آستانہ عالیہ پہ جتنے مزارات ہیں سب کو درجہ بدرجہ یہ ثواب عطا فرما. آقا دو جہاں کی امت کے کل اولیاء کی بارگاہ میں قبول فرما، کل سلاسل کی بارگاہ میں قبول فرما، خلفاء و مریدین کی بارگاہ میں قبول فرما. آقا دو جہاں کا صدقہ حاضرین مجلس کے اعزاء اقربا جو دنیا سے رخصت ہوئے سب کی روحوں کو عطا فرما. خصوصاً بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو ایصال کرتے قبول فرما. میرے کریم آقا علیہ السلام کی امت کے تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں یہ ثواب قبول فرما. بار الہ ان سب کی قبروں کو روشن فرما، درجے بلند فرما، نیک اعمال قبول فرما. ان کے وسیلے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مشکلیں آسان
آسان فرما، سب کے رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں دے، آنے والے شرور و فتن سے، مصائب و علام سے، تکلیفوں، دکھوں، اذیتوں سے ہم سب کو محفوظ رکھنا، ایمان کی حلاوتیں نصیب کرنا، ہماری نگاہوں میں حیا عطا کرنا، ہماری زبانوں پہ ذکر جاری فرمانا، دلوں کو شکر گزار بنانا۔ میرے مولا جتنے حفاظ اس مجلس میں حاضر ہیں یا اللہ سب کو قوت حافظہ میں برکت دے دے، ثابت قدمی عطا کر دے یا اللہ، ان کے سینوں کو نور معرفت سے روشن کر دے یا اللہ، ان کے اساتذہ کے علم و فضل میں برکت دے دے یا اللہ، صحت عطا کر دے، تندرستی عطا کر دے، آقا دو جہاں کا صدقہ تمام حاضرین کے گھر بار کی خیر فرما، اہل و عیال کی خیر فرما، بار اللہ ہمارے ایمان پہ ہمیں ثابت قدم رکھنا، ایمان ہی پہ زندہ رکھنا، ایمان ہی پہ موت نصیب کرنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔